آج ملک گیر ہڑتال ہے، 4 بجے ہڑتال کی گئی ہے، ٹوکن ہے، علامتی ہڑتال ہے، اور اس کے بعد مومنٹم دیکھا جائے گا، آپ کی شرکت دیکھی جائے گی، آپ کا جوش و جذبہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھے گا معاملہ۔ سب سے پہلے کل پاکستان انجمن تاجران نے اس کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی، مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام نے، جماعت اسلامی نے، تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی اور اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور وفاقی دارالحکومت کے تاجروں کی طرف سے بھی تمام پورے ملک میں، کراچی تا خیبر، گلگت بلتستان، کشمیر، ہر جگہ پہ یہ آج ہڑتال ہوگی، اور یہ ہے حکومت کی طرف سے دیے گئے بجٹ کے خلاف۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاجر برادری کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ مینڈیٹ چور سرکار نے ربڑ سٹیمپ اور غیر نمائندہ ایوان سے تاریخ کا بدترین اور ظالمانہ بجٹ منظور کروایا ہے، اور مینڈیٹ چور سرکار کا بجٹ عوام، کسان اور تاجروں سمیت تمام شعبہ زندگی کی معیشت کے لیے موت کا پروانہ ہے، اور تباہ حال معیشت کی مکمل بربادی کا نسخہ ہے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس لیے انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں لاقانونیت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، اور پاکستان کے لاکھوں پڑھے لکھے ہنرمند افراد، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک سفر کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ان کا جینا اور پاکستان میں وہ اپنے مستقبل کو محفوظ تصور نہیں کرتے، اس لیے وہ سب کے سب باہر کی طرف ان کا رخ ہے۔ تو یہ سب چیزیں آنن فانن نہیں ہوئی، بلکہ یہ پچھلے 27 مہینوں سے بڑی محنت کی گئی ہے پاکستان کو برباد کرنے میں، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں، پاکستان کے آئینی، انتظامی، جمہوری ڈھانچے کو برباد کرنے میں بڑی محنت کی گئی ہے پچھلے 27 مہینوں میں، اور اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ بہرحال جی، اس ساری صورتحال میں آج تک تو پہلا دن تو یہ تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو کہ دکھی ہیں، جو کہ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، گیس کے بلوں سے تنگ ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کو دودھ بھی 350 روپے فی لیٹر ملے گا، 1 لیٹر دودھ 350 روپے کا ملے گا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب آپ کے لیے جینا جو ہے وہ محال ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے امپورٹڈ سرکار مسلط کی گئی، پھر کاکڑ سرکار مسلط کی گئی، پھر اسی امپورٹڈ سرکار کو فارم 47 کے تحت ایک جعلی الیکشن نتائج کے نتیجے میں ان کو مسلط کیا گیا، اور ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس دوران جی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اب ان حالات میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ نئے انتخابات کا مطالبہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے آ گیا، ان کی مجلس شورا کا اجلاس تھا، اور مجلس شورا کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بدستور 8 فروری کے الیکشن نتائج مسترد کرتے ہیں، اور دھاندلی زدہ الیکشن ہیں، اور یہ اس میں الیکشن بیچا گیا، خریدا گیا، نتیجے خریدے گئے، خرید و فروخت ہوئی، اور بدترین قسم کی دھاندلی بھی ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ اگلا الیکشن جو بھی فی الفور اگلا الیکشن کروایا جائے، اور اس الیکشن میں بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے، پاکستان کے حقیقی نمائندوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جعلی نظام نہ کیا گیا، ختم نہ کیا گیا، اور ان کے مطالبات نہ مانے گئے، تو پھر آگے جا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ایک بات چیت چل رہی ہے، اور 5 رکنی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف نے بھی بنا دی ہے، اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اور رؤف حسن صاحب ہیں، گوہر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، 5 رکنی کا بھی کمیٹی بنا دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے، اور انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں، اور اس میں 3-4 باتوں پہ اتفاق ہو چکا ہے، لیکن یہ تحریری معاہدے کا انتظار کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ اگر تحریری معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں یہ سارے معاملات، ایشوز جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، رات گئے پیٹرول کی قیمت 7.5 روپے اضافہ کیا گیا ہے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، ڈیزل کی قیمت میں، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے، اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 5 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے پیٹرول 265 روپے 61 پیسے اور ڈیزل 277 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے
وہ ہے کورٹ روم نمبر 1 میں، کمرہ عدالت نمبر 1، وہاں پہ فل کورٹ آج سماعت ہے، فل کورٹ ہے، 13 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھے گا جی، اور 13 رکنی بینچ نے آج فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے مستقبل کا، اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ اس طریقے سے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی، کیا یہ جعلی نظام چلے گا یا یہ جعلی نظام ختم ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج امتحان ہے، لیکن سب سے بڑا امتحان، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے تو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ تو ایک خاص ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں اور اسی ایجنڈے پر وہ کاربند ہیں۔ خیر کسی بھی طریقے سے یہ جو جعلی نظام جو ان کی بڑی محنتوں سے قائم ہوا ہے، اور یہ جو جعلی نتیجے تیار کیے گئے الیکشن 8 فروری کے بعد، اس میں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اس الیکشن کو ریگڈ ہونے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان کے عوام کو الیکشن سے باہر رکھنے میں قاضی صاحب کا بڑا عمل دخل ہے، اس لیے ان سے تو کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ البتہ باقی جو آنریبل ججز ہیں ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آیا وہ قاضی صاحب کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر وہ آئین پاکستان کا ساتھ دیں گے، پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے اور جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے، یا پھر وہ ڈکٹیٹرشپ جو کہ اس وقت غیر اعلانیہ ڈکٹیٹرشپ ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا ہے پاکستان میں، غیر اعلانیہ طور پہ آئین کی بہت ساری آرٹیکل جو ہیں وہ معطل ہیں، عملاً معطل ہیں، کہنے کو یہ ایک جمہوری حکومت ہے لیکن بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ، بدترین قسم کی فسطائیت اس وقت مسلط ہے۔ تو آج مخصوص نشستوں کا کیس ہے جی، اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں اور حکمراں اتحاد کو نہیں ملتی، جو کہ آلریڈی مینڈیٹ چور اور الیکشن چوری کا الزام اس پہ ہے، اگر اسے نہیں ملتی تو پاکستان کے سیاسی مستقبل میں بہتری کے امکانات موجود ہیں، اور یہ جو سیاسی بحران ہے پچھلے 27 مہینے سے چل رہا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ مخصوص نشستیں حکمراں اتحاد کو دے دی گئیں، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو، ایم کیو ایم کو، جے یو آئی کو اور باقی جتنی بھی حکومتی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ جتنی بھی حکومتی جماعتیں، ان کو اگر یہ سیٹیں مل جاتی ہیں جیسے کہ پہلے دی گئی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جعلی مینڈیٹ اور مینڈیٹ چور اور الیکشن چور اراکین پارلیمان کو، ایک جعلی پارلیمنٹ کو آپ نے آئین میں ترمیم کا حق دے دیا ہے، ترمیم کا اختیار دے دیا ہے، چاہے جائے کہ ان کو ایک سمپل قانون سازی کا بھی اختیار نہیں ہے اس ساری صورتحال میں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آج یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور چیزیں کس طرف آگے بڑھتی ہیں، کیونکہ بہت ہی آج کروشل ڈے ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور عدالتی تاریخ کا۔ نظریہ ضرورت چلتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کی ڈکٹیشن لی جاتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی جاتی ہے، یا پھر آئین پاکستان کی بات مانی جاتی ہے، جمہوریت کی اور رول آف لا کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ آج خاص طور پہ ان باتوں پہ، ان ایشوز پہ آج یہ معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کافی پر امید ہیں اور کافی زیادہ پر امید ہیں۔ ایک اور خبر بھی لیتے جائیں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک بہت ہی زبردست حکم جاری کیا ہے، دبنگ آرڈر جاری کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے چیئرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت کا شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور پی ٹی اے کے ممبران کو بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے اور پی ٹی اے ممبران 6 ہفتوں میں توہین عدالت کے نوٹس کا جواب جمع کروائیں، اور چیئرمین پی ٹی اے اور ممبران بتائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ پی ٹی اے نے بظاہر اپنی رپورٹ میں سرویلنس سسٹم سے متعلق غلط بیانی کی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے آڈیو لیکس کے بارے کے ضمن میں یہ تحریری حکم جاری کیا ہے، کیونکہ آڈیو لیکس، آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو بنانا، چھپ کے بنانا ویڈیو، چھپ کے آڈیو بنانا، پھر اس کی ریکارڈنگ کرنا، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس کو لیک کرنا اور بتانا، اور پھر اس کے بعد بلیک میل کرنا، یہ وہ بنیادی طور پر کیس ہے۔ اور اس میں ثاقب نثار اور بشرا بی بی نے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور اس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے جب اس کی کوائری کی اور جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بغیر کسی قانون کے غیر قانونی طور پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس میں پی ٹی اے اور ان کے پی ٹی اے مکمل طور پر ان کے ارکان کو اس لیے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا، انہوں نے عدالت میں غلط بیانی سے کام لیا۔ تو جو حکم صادر کیا گیا جی، قانون کے مطابق شہریوں کی کسی قسم کی بھی سرویلنس غیر قانونی ہے۔ ریاست کی زیر سرپرستی لافل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے 4 ملین شہریوں کی سرویلنس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔
वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान इस मास सर्वेलेंस के इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। 4 मिलियन रियासत की ज़ेर सरपरस्ती फुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 40 लाख शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है और वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान इस बड़े वसी पैमाने पर जो सर्वेलेंस हो रही है उसके इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। वज़ीर आज़म बताएं कि क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है। वज़ीर आज़म बताएं कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म बताएं कि सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। तमाम टेलीकॉम कंपनियां लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के मुतालिक अपनी अपनी रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा करवाएं। तमाम टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं कि लॉ इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की उनके सिस्टम्स तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनियां अपना डेटा सिर्फ मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर कर रख सकती हैं। पीटीए लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम नामी सर्वेलेंस सिस्टम से मुतालिक सर्वमोहर लिफाफे में रिपोर्ट जमा करवाए और पीटीए बताया कि सर्वेलेंस सिस्टम कहाँ तनसीब की गई है और किस किस को इस सिस्टम तक रसाई हासिल है। वफाकी हुकूमत की इन चेम्बर समात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ताहम वफाकी हुकूमत भी इजाफी दस्तावेज़ात सर्वमोहर लिफाफे में जमा करा सकती है। फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी काबीना, डिवीजन और चेयरमैन पीटीए को अमल दरामद के लिए भिजवाई जाए। केस को 4 सितंबर 2024 को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाए। ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा हुक्म आ चुका है और इस हुक्म में ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जमान की सीडीआर लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाज़त दे दी और सर्वेलेंस शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादी नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं है। टेलीकॉम कंपनी आइंदा समात तक यकीनी बनाएं सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। वफाकी हुकूमत पीटीआई अदालत को बता चुके कि किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं है। गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनी शहरों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। गलत बयानी पर पीटीए ने चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं।